کو تیرے شہر سے تعبیر کروں میں، ہے مہکے جو تیرے نام کی خوشبو سے ابد تک، مہکے جو تیرے نام کی خوشبو سے ابد تک، ایسی کوئی بستی کہیں تعمیر کروں میں، ایسی کوئی بستی کہیں تعمیر کروں میں، پل بھر جو میسر ہو تیری زلف کا سایہ، پل بھر جو میسر ہو تیری زلف کا سایہ، آرائش خال و خد تقدیر کروں میں، آرائش خال و خد تقدیر کروں میں، دے اذن کے دیکھا تھا شب قدر جو دل نے، دے اذن کے دیکھا تھا شب قدر جو دل نے، اس خواب کو شرمندۂ تعبیر کروں میں، اور پہلے ماہ خورشید کو تسخیر کروں میں، پھر اس میں محمد کہیں تحریر کروں میں۔ محترم حاضرین و سامعین و ناظرین، آج کے اس علمی، ادبی اور روحانی مذاکرہ کے اندر ہم حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدظلہ العالی کے ساتھ یہاں پر حاضر ہیں اور آپ کی گفتگو اور آپ کے مواعظ حسنہ سننے کے لیے بیتاب ہیں۔ چند ہی لمحوں میں انشاءاللہ قبلہ شاہ جی
اپنے خوبصورت خطاب دل نواز سے نوازیں گے۔ آج کی اس بزم کے اندر علماء کرام، مشائخ اعظام تشریف فرما ہیں۔ خصوصاً میں عرض کروں گا پیر سید فیصل ریاض حسین شاہ صاحب، پیر سید نعمان ریاض حسین شاہ صاحب، پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب جیلانی، پیر سید مظہر سجاد شاہ صاحب، علامہ حافظ محمد اکبر صاحب، علامہ مفتی محمد لیاقت علی صاحب، علامہ محمد عارف سہیل صاحب، علامہ عبد الحمید مدنی صاحب، علامہ مولانا محمد بشیر القادری صاحب، علامہ اشرف تبسم صاحب، علامہ آصف عزیز صاحب، علامہ ذاکر صاحب، علامہ جہانگیر خان صاحب، علامہ مدثر جاوید صاحب، محمد یاسین خان صاحب، علامہ جمال احمد بٹ صاحب، علامہ مفتی شیر افضل صاحب، علامہ مفتی محمد وسیم صاحب، علامہ نثار احمد صاحب، علامہ فدا حسین الحسینی صاحب، علامہ سید بصیر احمد شاہ صاحب، محمد ندیم کمال صاحب، اور پیر سید عبید ریحان شاہ صاحب، محترم المقام حاجی شیخ محمد ایوب صاحب، محترم المقام پیر گلزار احمد نقشبندی صاحب، محترم المقام پیر سید اکمل حسین شاہ صاحب، پیر سید فراز شاہ صاحب، علامہ مفتی ضیاء الرحمن صاحب، علامہ سید رضا المصطفیٰ بخاری صاحب، علامہ محمد مبشر صاحب، علامہ علی رشید صاحب، ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب، علامہ عرفان ندیم صاحب، علامہ یاسر فاروق علوی صاحب، سید فہد شاہ صاحب، سید دلاور شاہ صاحب، حافظ شاکر صاحب، محمد حفیظ صاحب، پروفیسر ابرار احمد خان صاحب، علامہ محمد اسماعیل نقشبندی صاحب، محترم المقام مطیع الرحمن صاحب، سید جنید طاہر شاہ صاحب، پیر مولانا شیرازی صاحب اور محمد اویس صاحب، شیخ شعیب صاحب، مفتی محمد اسلم سالم صاحب، محمد راشد غوری صاحب، قاری شہزاد صاحب، علامہ وقاص جاوید صاحب، علامہ حافظ نوید صاحب، علامہ حافظ افضال صاحب، واجد حسین نقشبندی صاحب، علامہ قاسم محمود صاحب، علامہ انیس ڈوگر صاحب، علامہ بابر فیاض صاحب، خالد توصیف صاحب، علامہ فضائل طفیل صاحب، نعمان بشیر صاحب، محمد ثقلین صاحب، مولانا محمد کامران صاحب، محمد فیضان مغل صاحب، محترم المقام جناب قاری اللہ بخش صاحب، علامہ عمر شفیق صاحب، علامہ ریاضت حسین راجہ صاحب، راجہ نوید صاحب، علامہ سفیر حسین صاحب، علامہ مولانا عمران اختر صاحب، مولانا حافظ عدنان علوی صاحب اور حافظ بلال صاحب، اور بہت سارے احباب جو کہ ابھی محفل میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، جن کے اسماء گرامی میں ابھی نہ لے سکا۔ یہ وہ تمام احباب ہیں جو اس خوبصورت مذاکرے کی مجلس میں تشریف فرما ہیں، اور یہ خوبصورت بزم ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں سجائی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم اب قبلہ شاہ جی کے خطاب کی جانب بڑھیں گے۔ بغض حیدر سکھانا مناسب نہیں، بغض حیدر سکھانا مناسب نہیں، ناسبیت پھیلانا مناسب نہیں، دل میں حیدر کی الفت نہیں ہے اگر، دل میں حیدر کی الفت نہیں ہے اگر، اس طرح کعبے جانا مناسب نہیں۔ ان کو اعلانیہ بھائی آقا کہیں، ان کو اعلانیہ بھائی آقا کہیں، قوم کو ورغلانا مناسب نہیں۔ خون خیر الرسول ہے یہ سادات ہیں، خون خیر الرسول ہے یہ سادات ہیں، ان پہ فتوے لگانا مناسب نہیں۔ ذکر حیدر عبادت ہے اے شیخ جی، اس پہ انگلی اٹھانا مناسب نہیں۔ اہل بیت محمد سے جو خوش نہیں، اہل بیت محمد سے جو خوش نہیں، ان سے ملنا ملانا مناسب نہیں۔ نام حیدر سے چہرہ نہ جن کا کھلے، نام حیدر سے چہرہ نہ جن کا کھلے، ان سے بھی دوستانہ مناسب نہیں۔ جو بھی گستاخ زہرا و حیدر ہوئے، ان کے ہاں آنا جانا مناسب نہیں۔ پنج تن کی ولا نہ ملے جس جگہ، پنج تن کی ولا نہ ملے جس جگہ، ایسا ہر آستانہ مناسب نہیں۔ ذکر حیدر کی اب خوب کثرت کرو، ذکر حیدر کی اب خوب کثرت کرو، حسنی سید زمانہ مناسب نہیں، حسنی سید زمانہ مناسب نہیں۔ محترم حاضرینو،
محترم حاضرین و سامعین و ناظرین، اب خوبصورت خطاب سننے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں مفکر اسلام، مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، سرپرست اعلیٰ ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان، ہم سب سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین وعطرتہ وسلالتہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ارباب علم و دانش اور سوشل میڈیا کے ذریعے میری گفتگو سننے والے خواتین و حضرات، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، دین مبین کے پرچار اور تبلیغ کی راہوں میں اس سے مدد کا خواستگار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کا بھکاری ہوں۔ آپ سب کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، جہاں جہاں اس دنیا میں امن کے خواستگار بستے ہیں اور حسنہ فی الدنیا اور حسنہ فی الآخرہ کے طالب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سکون اور اطمینان کی دولت عطا فرمائے۔ حمد و ثنا اور دعا کے بعد دعائے کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے، سعادت حاصل کی ہے۔ اس کی علت اور وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آج مجھے ایک بڑی سعادت سے نوازا ہے کہ سورہ انعام کی تفسیر مکمل ہوئی اور سورہ اعراف پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم کے 5 آخری پارے پہلے ہی سے مکمل ہیں۔ آج 7.5 پارے پہلے بھی مکمل ہو گئے، تو جب سے میں نے گوشہ نشینی اور زاویہ نشینی اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایات، اس کی مددیں، ان پر میں اللہ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔
آج کا عنوان ہے عصر حاضر اور عناصر سو کا منفی کردار۔ امت مسلمہ اس وقت عمرانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے تشتت اور افتراق اور انتشار کا شکار ہے۔ اس باب میں بھی اللہ ہی مدد فرمائے کہ ہمیں دین ابراہیم کی یکسوئی عطا ہو اور ہم مقاصد زندگی کو اچھی طرح سمجھ پائیں اور ہماری سعی اور جدوجہد کی منزل اور سفر کتاب و سنت کے مطابق ہو جائے۔ میں جو قرآن حکیم کی آیت پڑھی ہے، پہلے تو اس کے بارے میں کہوں گا کہ جو میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ وہ صورت عظیمہ ہے جس کے آخر میں مسلسل اعادہ اور تکرار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کل، آپ فرمائیے، آپ فرمائیے، آپ فرمائیے۔ میں نے ذاتی طور پر تفسیر لکھتے ہوئے محسوس کیا کہ یہاں ان آخری آیات کا اسلوب دعائیہ بھی ہو سکتا ہے اور انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور خبریہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسلوب بڑا شاداب ہے، بڑی تازگی ہے اور حکمتوں کے گلاب ان آیات میں خوشبو اور مہک تقسیم کر رہے ہیں۔ ترتیب میں برجستگی ہے اور والہانہ پن ہے اور لہجے کی برجستگی معنی اور مطالب کی شہامت کی کہانی بیان کر رہی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ محبوب کہہ دو، یہ جان بوجھ کر میں نے کہہ دو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اصل میں مشرکین اور معاندین کی طرف سے ایک گروہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو بڑے ڈراتے ہیں، بڑی شدید تہدید ہوتی ہے آپ کی گفتگو میں، آپ کو قیامت کا بڑا ڈر ہے کہ بڑا وزن ہوگا، لوگ عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، تو آپ اپنا سارا وزن ہمارے کندھوں پر ڈال دیں، ہم افتاد کا سارا بوجھ اٹھا لیتے ہیں،
لیکن آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، اور آپ جس وقت نماز پڑھتے ہیں ہمارے جسم کی پھپھوندیاں اڑنے لگ جاتی ہیں، ہم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، یہ دل ربائی ہمارے نزدیک قابل برداشت نہیں ہوتی، تو یہ آیات نازل ہوئیں اور رسول کریم علیہ السلام کو کہا گیا محبوب کہہ دو ان لصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، میری نماز، میری قربانی اور عبادت، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، محبوب کہہ دو میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، مجھے حکم ہی یہی ہے کہ میں شرک کی تردید کروں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں کیفیت، اہمیت، عمل، روحانیت، منطق کے اعتبار سے بھی پہلا چوٹی کا مسلمان میں ہی ہوں، میرے ایسا مسلمان کون ہوگا، اور تاریخ کے اعتبار سے بھی ابھی آدم پانی اور کیچڑ کے درمیان کروٹیں لے رہے تھے اور میں اللہ کی ربوبیت کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، محبوب ان سے کہہ دو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اور رب ڈھونڈوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا پروردگار اور پالنہار وہ ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر نفس کی کمائی اسی پر ہوگی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی وزن اٹھانے والا دوسرے کا وزن نہیں اٹھانے والا ہوگا۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، اسلام چند اصولوں کا نام ہے، یہ شور اور غوغا کا نام نہیں ہے، اسلام ہنگاموں کا نام نہیں، اسلام تو اصول، فروع، عمل اور روحانیت کے تقدس کا نام ہے۔ اسلام ہنگاموں سے نہیں تسلیم کرایا جا سکتا، یہ تعامل اور روحانیت اور استقامت سے تسلیم کرایا جا سکتا ہے۔ آج عصر حاضر میں جو کچھ مسلمانوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے، قافلہ اسلام جن حالات سے دوچار ہے، ان پر میں ایک رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ایک ویسٹرن اسکالر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، نیو ٹیکٹکس ٹو چینج دا ورلڈ، دنیا کو تبدیل کرنے کے نئے طریقے۔ In this report, he mentioned those factors that play important role toward changing the world by implementing the New World Order, where he writes other shocking factors for changing the opinion of the masses. He also mentions one of the shameful ways in this regard. He writes, at one time, actors
and actresses were used to manufacture the consent of the masses. Now it is being done by the religious actors. By the religious actors. میں آپ دوستوں کی آسانی کے لیے اب اس کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں کہ اس کتاب کا مؤلف لکھتا ہے کہ دنیا میں اوپینین چینج کرنا، رائے بدلنا اور لوگوں کو نیو ورلڈ آرڈر کی لپیٹ میں لینا، اس کے لیے پہلے بھی ٹیکٹس استعمال ہوتے تھے. ایک شیمفل طریقہ تھا جس سے شرمندگی ہوتی ہے کہ فلمی اداکار اور فلمی اداکارائیں ان کو پیسے دے کر دنیا مغرب استعمال کرتا کہ تم اپنے فیشن سے، تم اپنی اداکاری سے، تم اپنے ڈائیلاگ سے ایسا ماحول کریٹ کرو جس سے عام لوگوں کا کلچر بدلے، رائے بدلے، سوچ بدلے اور فکر بدلے. خصوصاً مسلمانوں کا کلچر، ان کی سوچیں اور ان کے افکار تبدیل کرنے کی کوشش کریں. میں بہت شوق ہوا اگلے الفاظ پڑھ کر کہ اس جدید دور میں ہم نے پھر اس کام کے لیے اور لوگ استعمال کرنے شروع کر دیے. یہ الفاظ میرے لیے These people are asked to perform the hidden agenda by remaining on their positions in the society. It is being done by the religious actors. ہم نے مذہبی اداکار اور مذہبی علماء ہم نے خریدنے شروع کر دیے. مقصد ہمارا یہ تھا کہ مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کے حالات اور مسلمانوں کی جو قربانی دینے والی سوچیں اور اوپینین تھا اس کو تبدیل کر دیا جائے. ریلیجیس اسکالرس کے لیے ایکٹرز کا لفظ میرے دل میں کھٹکا اور اس کا اضطراب محسوس کیا اور اس کی تکلیف ذہن میں محسوس ہوئی. سوشل میڈیا کے مختلف سکرینز ہماری تنظیمیت، ہماری محرابیت کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہم بعض اوقات یہ کام ہڈن طریقے سے کراتے ہیں جس سے کام لیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے کیا کام لیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے ہم دو چیزیں استعمال کرتے ہیں. پہلے کسی کو شہرت کے پہاڑ پر ہم چڑھاتے ہیں، اس کو پیک پر لے جاتے ہیں، وہ بہت سوسائٹی کے اندر مشہور ہو جاتا ہے. پھر ہم ریورس گیئر لگاتے ہیں، اس سے اپنا کام لیتے ہیں. اور دوسرا طریقہ ہمارے پاس مال اور منصب کی ہم آفر دیتے ہیں. ایسے لوگ منصبوں پر فائز ہوتے ہیں اور منصبوں پر فائز ہو کر پھر یہ گھنونے کام کرتے ہیں. میں نے بہرحال
یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ کسی کی عزت کی دھجیاں بکھیرنا مقصد تک رسائی نہیں دیتا، لیکن اگر آپ پچھلے 3 سال کی تاریخ پڑھیں تو شہرت پر کون پہنچا، پیسہ کہاں استعمال ہوا، تجوریاں کہاں کھلیں۔ جناب، یہ الفاظ بہت عبرت ناک ہیں، جن پر ضرور غور و فکر ہونا چاہیے کہ he writes at one time actors and actresses were used to manufacture the consent of the masses. Now it is being done by the religious actors. آئیے اب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ میں بالکل بھی جذباتیت، ایموشنز اور پیشنز کے داروں کا شکار نہیں ہوں، میں دل جمی سے امت مسلمہ کا قرض ادا کر رہا ہوں۔ عن علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ مولا پاک فرماتے ہیں پریشانیوں اور اضطرابات کے بحران میں یہ علم کا ذخیرہ علی ہی دے سکتے ہیں، جن کے وجود اقدس میں گھبراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں۔ امت مسلمہ کے لوگ ان سے لڑے، ان کے خلاف تلوار اٹھائی، انہیں پسپا کرنے کی کوشش کی، ان کے راستے روکنے کی کوشش کی، لیکن علی نام ہی ایسا ہے جسے جھکانا ہے ہی محال۔ جو علی ہو اس میں جھکاؤ کیسے ہو؟ علی کا تو معنی ہی عالی ہے، اس میں تو بلندی ہے، اس میں عظمت ہے، اس میں شامت ہے، اس میں شوکت ہے، اس میں دبدبہ ہے، اس میں سہولت ہے، اس میں تاریخ ہے، اس میں علم ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں عرفان کی گہرائی ہے، اس میں نظر ہے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ معیار تو ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، یہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں یہ لفظ کہ حضور کے صحابہ کا قافلہ حضور کو دیکھنے والا ہے، ان کی خوشبو پانے والا ہے۔ جو وہ دیکھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، لیکن حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے۔ جب کوئی صحابی نہ تھا اس وقت علی صحابی تھا۔ اگر اس کو بھی معیار بنا لیں تو کیا اعتراض ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی ہی کو معیار بنائیں تو مولا علی پیچھے نہیں رہتے۔ عفیف کندی لکھتے ہیں کہ میں عباس سے ملنے کے لیے گیا تو اسلام کا تو ابھی نام نشان نہ تھا، دعوت سے ابھی حضور کو اجازت نہیں ملی تھی عام دعوت دینے کی، تو میں نے ایک خوبصورت سا شخص نماز پڑھتے دیکھا کہ ایک بچہ ساتھ چمٹے ہوئے، وہ آدمی نیچے ہوتا ہے تو بچہ بھی نیچے ہوتا ہے، اوپر ہوتے ہیں تو وہ اوپر ہوتے ہیں، اور پیچھے ایک مدبر خاتون ہے جو کہ ان اداؤں کو اپنے وجود میں سمو رہی ہے۔ میں نے پوچھا عباس سے یہ کون ہے؟ فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اسلام کی دعوت لے کے آئے ہیں، اور یہ بچہ علی ہے
جو ان کی ٹانگوں سے لپٹ لپٹ کر سجدوں کا قرض ادا کر رہا ہے۔ عالی جناب، معیار اور کسوٹیاں توڑنی نہیں چاہیے۔ انسان کو حق، صداقت اور سچائی کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں پھر مولا علی نے کہا کہ حضور کا یہ ارشاد ہے، مساجدہم عامرہ، مساجدہم عامرۃ، ان لوگوں کی مسجدیں بہت آباد ہو جائیں گی، نمازی ختم نہیں ہوں گی، صفوں پر صفیں نظر آئیں گی، محمود و ایاز کے یکجاں ہونے کے جلوے دکھائی دیں گے۔ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى، لیکن مساجد میں ہدایت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ میں حوالہ بھی دینے لگا ہوں۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم، اس وقت ان کے علماء زمین پر شریر ترین لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تخرج الفتنہ، انہی میں سے فتنے پیدا ہوں گے۔ وفیہم تعود، اور فتنے انہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یہ رواء البہقی فی شعب الایمان۔ اب یہ حدیث شریف پڑھنا چاہیں تو آپ بہقی کے حوالے سے اس حدیث شریف کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اخفش بن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، سنن دارمی کی حدیث ہے، سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الشر، ایک شخص نے رسول اللہ علیہ السلام سے شر کے بارے میں پوچھا۔ فقال لا تسألونی عن الشر، حضور فرمان لگے مجھ سے شر کے بارے میں نہ پوچھو، مجھ سے شر کے بارے میں سوال نہ کرو، واسألونی عن الخیر، مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھو، مجھ سے بھلائی اور خیر کے بارے میں پوچھو۔ یقولها ثلاثا، حضور نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے، سرکار نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا کہ الا ان شر الشر شرار العلماء، ان شر الشر شرار العلماء، سب سے بدترین بری شر اس دور میں شرارتی علماء ہوں گے۔ آگے بھی کہا وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خَيَارُ الْعُلَمَاء، اس دور میں جو علماء اچھے راہبر کا کردار ادا کریں گے اور خیر کو اور بھلائی کو اپنے دوش علم پر رکھ کر لوگوں میں احقاق حق کریں گے، رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو خیر الخیر فرمایا کہ جو چوٹی کی بھلائی ہے یہ علماء اس بھلائی کا بھی عظمت مآب حصہ ہوں گے۔ شاہ بھی روایت کرتے ہیں، ایک حدیث شریف سنانے لگا ہوں، عن زیاد ابن حدیر قال لی عمر هل تعرف ما یادم الاسلام، تمہیں معلوم ہے کہ اسلام کو کون منہدم کر دے گا؟ اسلام کا پرچم کون سرنگوں کر دے گا؟ کیا تم جانتے ہو کہ
اسلام کی بنیادیں کون ڈھا دے گا؟ قال قلت لا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم۔ اس سوال کا جواب مجھے نہیں معلوم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ یادمہ زلت العالم، جس وقت عالم دین پھسلے گا، بھٹکے گا، وہ خیر اور حق اور سچائی سے جس وقت گرے گا، تو فرمایا کہ سمجھو کہ اسلام کی وہ بنیادیں ڈھا رہا ہے، گرا رہا ہے۔ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ، منافق لوگ جو ہیں وہ قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں دکھائی دیں گے، حالانکہ ان کا باطن منافق ہوگا، ان کے اندر نفاق کے شعلے ان کی شخصیت کو جلا کر بسم کر رہے ہوں گے۔ فرمایا وحکم الائمۃ المضلین، مضلین، یہ جو زعمائے ریاست ہیں، وہ جب دال مدل بن کر لوگوں کو اسلام اور دین کے صراط مستقیم سے دور جا پٹکائیں گے اور لوگوں کو گمراہیوں کی پگڈنڈیوں پر الجھائیں گے، اس وقت سمجھنا کہ دین کو بنیاد سے گرا دیا گیا۔ عن حزام ابن حکیم، یہ وہی حزام ابن حکیم ہیں جن خوشبخت صحابی کو کعبہ میں پیدا ہونا لوگ مانتے ہیں، علی کا پیدا ہونا نہیں مانتے۔ حکیم بن حزام کے بارے میں متفق قول علماء اعظام کا ہے کہ یہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، ان کی ماں نے ان کو کعبہ کے اندر جنم دیا تو کعبہ گندہ بھی نہ ہوا اور اس میں نجاست بھی نہ آئی، وہ تاریخ کعبہ کا حصہ تھا۔ علی کی ماں نے، حضور کے گھرانے کی عورتوں کا تو عالم یہ تھا کہ ان کو عورتوں والی بیماریاں آتی نہیں تھیں، تو جناب علی کا تولد اور میلاد اور ولادت کعبے کے اندر ہوا۔ نہ جانے دھیمے لہجے میں کہنے لگا ہوں کہ آل رسول سے کیا بغض ہے، کیا عداوت ہے، کیا حسد ہے، کیا رقابت ہے۔ انہوں نے تو تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا، ہمیشہ خاندان رسول نے تمہاری تاریخ کو عزت دی ہے، اسلام کی بنیادیں مضبوط کی ہیں۔ جس وقت امام غزالی حالات سے مایوس ہو کر بغداد چھوڑ رہے تھے، شہنشاہ بغداد آ رہے تھے، تو انہوں نے خطبہ دیا تھا کہ اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے چاند تو آ جا، اے ستاروں تم آ جاؤ، جو ناممکن تھا وہ ممکن ہوگا، جو محال تھا وہ اب اس کا ہونا انشاءاللہ عملی ہوگا۔ جنس دین کی بنیادیں لوگوں نے ڈھا دی تھیں، اب آؤ مل جل کر کے حضور کے دین کی بنیادیں مضبوط کرتے ہیں اور مستحکم کرتے ہیں۔ عالی جناب حکیم ابن حزام فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، آپ نے ارشاد فرمایا انکم قد اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ، لوگو تم ایک ایسے زمانے میں تم آنکھ کھولو گے کہ اس میں سیانے لوگ، فقہا لوگ، دانا لوگ بہت ہوں گے۔ ادھر جاؤ گے امام مالک مل جائیں گے، ادھر جاؤ گے حسن بصری مل جائیں گے، ادھر جاؤ گے ابو حنیفہ مل جائیں گے، ادھر جاؤ گے سفیان بن عیینہ مل جائیں گے، ادھر جاؤ گے سفیان ثوری مل جائیں گے، ادھر جاؤ گے محمد بن فضل مل جائیں گے، ادھر جاؤ گے یحییٰ بن معین مل جائیں گے۔ تم
جلیل القدر لوگوں کو، دانا لوگوں کو دیکھو گے، قلیل خطباؤہ، اس دور میں لوگ خطاب کم کریں گے، ان کی عملی حالت بہت مضبوط ہوگی، ان کی سیرت کیریکٹر بہت مضبوط ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت امیر بنے تو پہلے دن جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو خطبہ نہ دے سکے، صرف اتنے ہی لفظ، اللہ کی تکبیر، حمد، ثنا اور درود کے بعد اتنے ہی لفظ فرمائے کہ لوگوں خطبہ دینا اتنی اہمیت کی بات نہیں ہوتی، عمل کرنا اہمیت کی بات ہوتی ہے۔ تم دیکھو گے کہ ہم خطبہ بھی اچھا دے لیں گے۔ پھر تاریخ خلفائے راشدین پڑھی گئی، جس شہامت کے خطبے آپ نے ارشاد فرمائے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کثیر محتو و قلیل سوالہ، دینے والے زیادہ ہوں گے، اعطاء والے زیادہ ہوں گے، نوازش والے زیادہ ہوں گے، اور سوالی کم ہوں گے، چنداگیر کم ہوں گے۔ ان کی عظمت ان کی آنکھوں سے اور ان کا تقدس ان کی پیشانی سے محسوس ہوگا۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، یہ جس دور اور جس عصر کو ہم سونگ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے، جناب میں فریق بننے کے لیے گفتگو نہیں کر رہا، میں آگ کو بجھانے کے لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آتش سوزاں کو برودت اور ٹھنڈک سے بدلنے کی دعوت دینے کے لیے آپ کے سامنے ہوں۔ آپ بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داریاں محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ نے کہا وَسَيَأْتِي زمان قلیل فقہاء، ایک ایسا زمانہ میری امت پر آئے گا، حضور نے فرمایا کہ دانا لوگ، فقہا لوگ، سمجھدار لوگ، مفتی لوگ کم ہو جائیں گے۔ کثیر خطباء، بولنے والے گاڑیوں کی پسٹن کی طرح بجیں گے۔ حضور نے تو صرف اتنا کہا کہ خطباء کثیر ہوں گے۔ کثیر سوالہ قلیل موتو العلم فی خیر من العمل۔ حضور نے جب فقہا زیادہ ہوں گے تو تم دیکھو گے کہ علم سے زیادہ عمل بہتر ہوگا، لوگ عملی لوگ ہوں گے۔ لیکن جس وقت تم دیکھو کہ ایسا زمانہ آ جائے کہ جس وقت بغیر علم کے لوگ فتوے دیں، بغیر علم کے لوگ بولیں، بغیر سیکھے کے لوگ لوگوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالیں، تو حضور نے فرمایا اس زمانے میں عمل سے علم اچھا ہوگا۔ مراد یہ کہ سالڈ نالج اور کانکریٹ نالج اور صحیح علم، اس کی حفاظت کرنا اس دور میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل قرار دیا۔ عالی وقار ناظرین، میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ تفریق اور انتشار، تشتت لوگوں میں بڑھ رہا ہے، جمالیاتی عادات لوگوں کی مفقود ہو رہی ہیں، اپنی حالات کی چمک اور روشنی کے لیے دین فروشی ہو رہی ہے، افکار فروشی ہو رہی ہے۔ مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ کیا یہ دور بھی مسلمانوں پر آنا تھا کہ یہودیوں کے ربیوں کے جبوں میں ہم پناہ لینے لگ گئے، اور یہود اور نصارہ
جو گون پہنتے ہیں اس کی خوشبو سونگھنے کے لیے ہم ان کی عبادت گاہوں تک جا پہنچے. جناب الزام کی دھن اور دھواں کم کرنے کے لیے آپ اپنے جرائم کی سند نہ تلاش کریں اور اپنے کالے کرتوتوں کی سند تلاش نہ کریں. توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، رسول کریم کی طرف رجوع کریں. ریاست سے لے کر کے جس وقت علم کی آماج گاہوں تک اور زاویوں سے لے کر کے تقدس مآب مقامات تک لوگ جے پکاریں عیسائیوں کی اور یہودیوں کی، میں بھی کہ وہ لوگ یہ کہیں کہ آپ بھی علی علی کرتے ہیں، آپ کا رشتہ عراق سے ہے، ایران سے ہے، مصر سے ہے. تو میں عرض کروں کہ جن لوگوں کا الزام تم نے دھرا وہ تو پھر اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، حضور کی رسالت کو مانتے ہیں. جناب وہ صحبت کے بھی قائل ہیں، صحابی کی تاریخ میں فرق کرتے ہیں، وہ آل بیت اطہار کی نوکری کا کہتے ہیں. ہماری اگر ان سے ملاقات ثابت ہو جائے تو ہم جناب تاوان دینے کے لیے تیار ہیں. ہماری تاریخ میں تو ایران کبھی آیا ہی نہیں ہے. جناب 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 گلے میں رسیاں ڈالیں، ہمارے گلے میں بھی رسیاں ڈالیں، علی علی کرنے والوں کے گلے میں بھی رسیاں ڈالیں. لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ الزامات کا جواب یہ نہیں ہے. الزامات کا جواب تلاش کرنا ہے تو یہ بتاؤ کربلا میں شہید کون ہوا، یہ بتاؤ نجف کی تاریخ کس کے نام سے معروف ہے، یہ بتاؤ کہ مدینہ کے تاریخ میں فاطمہ الزہرا کے تقدس کو فرشتوں نے سلامیاں جب دیں تو یہ کون تھیں، حسن اور حسین کون تھے. تو عالی جناب یہودیوں میں اور ان میں فرق ہے، عیسائیوں میں اور ان میں فرق ہے. میں پوری امت مسلمہ کو کہتا ہوں کہ جناب صحابہ کی عزت اور احترام کے معاملے میں کنجوسی نہ برتیں، بخیل نہ ہوں. رسول اللہ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں، رفاقت کا اعزاز رکھنے والے ہیں، حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں، وہ چاند سے بھی زیادہ منور ہیں، وہ سورج سے بھی زیادہ درخشاں ہیں، وہ آسمان سے بھی زیادہ اونچے ہیں. لیکن تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اگر بی بی پاک کو، تم حسن اور حسین کی تاریخ کو تم مورد الزام، کوئی صدیق کہہ دے، کوئی سچا کہہ دے، کوئی حق کہہ دے تو تمہارے گھر تعصب کے تندور روشن ہو جاتے ہیں. آؤ ہم سب مل جاتے ہیں، ہم کل ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہو سکتے ہیں. ضابطہ اخلاق پر ہم دستخط کر سکتے ہیں، ہم جناب مل بیٹھ کر کے اپنے گھر کی تعمیر کی فکر کر سکتے ہیں. اور پھر میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پاکستان مشکل حالات میں ہے، کنٹری مسائب اور اضطرابات میں ہے. اس کے لیے مسائل نہ بناؤ اور وطن کی حفاظت کے لیے ایک ہو جاؤ اور گنبد خضرا کے سائے کے نیچے نیک ہو جاؤ. منفی قسم کی باتیں کرنا، اگر علماء ہوں تو وہ علماء سو ہیں، اگر ریاست کے پاس ماں ہیں تو وہ عناصر سو ہیں، اگر وہ صحافی لکھنے والے ہیں تو وہ ملک دشمن ہیں اور اسلام دشمن ہیں. ہمارے لیے مسلمانوں کی کوئی بھی سرزمین ہو، خواہ سعودیہ ہو، خواہ پاکستان ہو، خواہ عراق ہو، خواہ مصر ہو، عراق ہو، ایران ہو، وہ جناب ہم
اس کو مقدس سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے وطن کا کتا بھی ہو تو اپنی سرزمین میں اس کا مر جانا جناب یہ بھی اعزاز کی بات ہے. آپ اپنے وطنوں کی تاریخ کو، آپ اپنے علم کی آماج گاہوں کو، آپ جناب خانقاہوں کو گٹھڑی میں باندھ کر کے یہود و نصارہ کے حوالے نہ کریں. اپنے مستقبل کو بھی دیکھیں، اپنے حال کو بھی سمجھیں اور اپنے ماضی کو بھی دیکھیں. وہ دریدہ دہن لوگ جو یزید کے حامی ہیں اور یزید کے ہم نوا ہیں، اسلام کی تاریخ کے ساتھ ان کا کوئی ربط اور ضبط نہیں ہے. اگر مجھے بھی وہ ادائیں آتی ہوتی جو حافظ قاسم کی ہیں تو میں بھی آپ کو نظمیں سناتا، میں بھی شعر گنگناتا. اگر سالن ایتھنز اور مگارہ کی جنگ میں یونان کو انٹیگریٹی اور سالیڈیریٹی کی تاریخ دے سکتا ہے تو آج ہم مسلمان بھی اپنے چھوٹے چھوٹے سلگتے جذبوں کو بنیاد بنا کر کے اپنے وطن اسلام کی تاریخ کو ہمیں آگ لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، تشتت نہ کرو، بکھرو نہ. اس دور میں کوشش کرو. مولا علی کا نام لینے میں ہمیں دلچسپی اتنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جد اعلیٰ ہیں، ہم پرمٹ ہولڈر ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے. انہوں نے کہا ہے کہ جو علی کے بیٹے ہیں وہ خوب مچ رچ کے علی علی کریں، اور جہاں ہم علی علی کریں گے تو ہمارے خود نام بھی کریں گے، ہمارے چاہنے والے بھی کریں گے، ہم سے پیار کرنے والے بھی کریں گے. یہ ہمارا وظیفہ ہے جس سے ہم شجاعت کا سبق لیتے ہیں، ہم عدالت سیکھتے ہیں ان سے، ہم علم کے گہواروں تک پہنچتے ہیں، ہم مصطفیٰ کریم کی نسبتوں کا تقدس اپنی زندگی کا اعزاز اور عزت بنانے کے قابل ہوتے ہیں. عالی جناب، عالی وقار، کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم ہمارے گھر آؤ اور صدیق اکبر کے نعرے لگاؤ، حضرت عمر فاروق کے نعرے لگاؤ، عثمان ابن عفان کے نعرے، ہمیں اپنے گھر بلاؤ تاکہ ہم تمہارے آنگن میں علی علی کریں، ہم تمہارے گھروں میں علی علی کریں. اس طرح جذبوں سے گلے ملیں گے اور احساسات کی باہوں میں باہیں ڈالیں گے. دنیا کو جس طرف اس وقت ہم لے کے جا رہے ہیں یہ ہماری منزل نہیں ہے. اس سے ہم اور بکھریں گے، اس سے ہماری اور جنگ ہوگی. مدارس اور سکولز ایک سال تک بند رہنے کی وجہ سے جو جہالت کی غبار آج گلی گلی قدم قدم سو بسو اور کو بکو دکھائی دے رہی ہے، ہمیں اس کا تریاق تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہماری جنریشنز تباہ ہو رہی ہیں، ہمیں معاشی لحاظ سے قلاش بنایا جا رہا ہے، ہمیں معاشرتی اعتبار سے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت مولانا مولوی کی ضرورت نہیں، ریفارمرز کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہے وہ کنسٹرکشن کرنے والوں کی ضرورت ہے، تعمیر جہاں کی جو فکر رکھتے ہیں ان کی ضرورت ہے. اور بلا شبہ رسول کریم علیہ السلام کے طریقے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا تعامل اور مولا علی اور آل بیت اطہار کے دروس وہ توانائی رکھتے ہیں اور وہ طاقت رکھتے ہیں کہ بگڑی ہوئی قوم، گری ہوئی قوم ایک بار پھر بام عروج تک رسائی حاصل کر سکتی ہے. وگرنہ حالات ہمیں قہر مذلت میں پٹخ رہے ہیں اور ہم رسوائیوں کی طرف اور ذلتوں کی طرف جاتے جا رہے ہیں. اگر آپ اس بات پر اڑ جائیں
کہ آخر علی ہی کیوں؟ تو اس کا سادہ سا جواب میرے پاس ہے کہ حضور قرآن کے ساتھ علی کو اور علی کے ساتھ قرآن کو جوڑ کے جا رہے تھے۔ جس وقت روایات تھوک کے حساب سے وضع کی جائیں، جس وقت احادیث بنائی جائیں، جس وقت اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اور فرسٹریشن دور کرنے کے لیے حدیث کی تاریخ کو بدل دیا جائے، تو میرے خیال میں قرآن پھر بھی وہ طاقت رکھتا ہے کہ اس پر ہم جمع ہو سکتے ہیں۔ جس وقت تم اور ہم سب قرآن کی طرف بڑھیں گے تو قرآن کے پاروں میں ہمیں علی نظر آئے گا، اور علی المرتضیٰ کی رگوں میں ہمیں قرآن اور قرآن پھر نظر آئے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ماننے والوں، اپنے چاہنے والوں، خود سے پیار کرنے والوں کو جذباتیت کی طرف، لڑائی جھگڑے کی طرف اور الزام تراشیوں کی طرف نہ لے جائیں۔ یہ ایک چھٹانک وزن بھی نہیں اس زبان کا۔ اگر کوئی بندہ مجھے کہے کہ حضور کے صحابہ کے بارے میں آپ کا کوئی نظریہ غلط ہے، تو میں ببانگ دول کہوں گا توبہ استغفار، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ان لوگوں کو جرأت ہونی چاہیے جو بی بی پاک کے بارے میں ہرزہ سینائیاں کرتے ہیں اور افواہ بکتے ہیں، وہ جرأت کریں، اپنی چھٹانک سی زبان جو ہے وہ ہلا کے تائب ہو جائیں۔ اور وہ لوگ جو سادات کو برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان کی شرافت نسبی قابل عزت نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید کا جرم مجھے کوئی نظر نہیں آتا، انہیں بھی کھلے دل سے توبہ طائب ہو کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ جس وقت ہم عزت والوں کو عزت دیں گے تو ہم عزت پانا بھی شروع کر دیں گے۔ دراصل اگر معاشرے کو عزت دینا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے معیارات، ایک دوسرے کی باتیں، ایک دوسرے کی سچائیاں، ایک دوسرے کی حقیقتیں، ایک دوسرے کی تاریخ، ایک دوسرے کے تقدسات ہم سب تسلیم کرنے لگ جائیں تو ہم باہم شیر و شکل ہو جائیں گے۔ اس سے ہمارا وطن بھی بچے گا، مسلمانوں کے اوطان کو بھی طاقت ملے گی، اس سے اسلام کی تاریخ بھی حفاظت کی طرف جائے گی۔ آخر میں اپنے دوستوں سے یہ کہوں گا، بچے آپ لوگوں کو نہ دیکھیں، آپ 4 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 6 بھی ہیں۔ تو رانجھا ہیری کا نام لیتا تھا، وہ بیچارہ مجبور تھا، اس کو کوئی اور چنگا ہی نہیں لگتا تھا۔ مجنو لیلا ہی کا نام لیتا تھا۔ بچے آپ اپنے گھروں میں قرآن کھول لو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھاؤ، اور یا رسول اللہ کہہ دو، علی علی کر دو، مان راضی ہو جائے۔ قیامت جانے اور اللہ جانے، ہر ایک اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہے اور رسول کریم کی کچہری میں جانے والا ہے۔ آج کی گفتگو میں بس میں اتنا ہی کہوں گا، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔